السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن نمبر 25 ہے، اور انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 17 کو کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں اور خیر و عافیت سے ہم اپنی اس صورت کی اسٹڈی کو کمپلیٹ کر سکیں۔ آج جس ٹاپک کو میں کور کروں گی وہ ٹاپک ہے الصحوۃ قبل القیامہ، اویکننگ بیفور قیامہ۔ قیامت سے پہلے اگر انسان جاگ جائے تو اس کو کن گراؤنڈز پر جاگنا ہے اور وہ جاگنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے، انشاءاللہ آج ہم اسی حوالے سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 17، ہم تعارف کو سب سے پہلے آج کی ایکسپلینیشن میں دیکھیں گے۔ فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم اس دن کیسے بچو گے اگر تم ناشکری پر قائم رہو گے، یومن، اس دن یعنی کہ قیامت کے دن، یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اگر آپ سورۃ المزمل کی پچھلی 16 آیت کے حوالے سے ہی اپنی آج کی بات کو آگے لے کر چلیں تو لاسٹ آیت میں فرعون کا ذکر تھا، اور فرعون ہو یا فرعون جیسے باقی لوگ ہوں، ان کے انجام کو آیت 16 میں مینشن کیا گیا تھا، اور ان کے تھرو مکہ والوں کو وارننگ دی تھی کہ اب جو فرعون کے راستے پر چلے گا، جو فرعون کو فالو کرے گا، وہ اپنا انجام خود ان آیات کے اندر ڈیفائن کر سکتا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کرے گا، جو ان کے فالوورز کو نقصان پہنچائے گا، وہ اسی انجام کو ایکسپیرینس کرے گا جو کہ فرعون نے ایکسپیرینس کیا تھا۔ اور آپ کو یہ بات وہاں میں نے بہت واضح کر دی تھی سزاؤں کی حقیقت کے حوالے سے، تاکہ ہمارا کانسیپٹ آف شان رحیمی اور کانسیپٹ آف اللہ کا الحسیب ہونا، یہ دونوں پیرالل ساتھ ساتھ چل سکیں۔ اب جب تک جہاں ہم آگے بڑھتے ہیں سورۃ مزمل میں، اور اب آگے بات آ رہی ہے آیت 17 میں روز محشر کی، اور روز محشر کو بھی اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ تم اس دن کیسے بچو گے اگر تم ناشکری پہ قائم رہو گے، کیونکہ وہ دن اتنا سخت ہے کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سو دا ایکسپریشن یجعل الولدان شیبا بیسیکلی عربک ایکسپریشن ہے ٹو شو قیامت کے دن کی، روز محشر کی سختیاں۔ this is the expression to show that this day will be too long، یہ بہت لمبا دن ہوگا۔ this is the expression یجعل الولدان شیبا is to emphasize کہ یہ بڑا تکلیف دہ دن ہوگا، اس دن ایک لمبا انتظار انسانوں کو کرنا پڑے گا۔ تو جہاں آپ کو اس آیت کے اندر سمپل مفہوم میں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس میں سائملٹینیسلی آٹومیٹک نوشن آپ کو یہ مل جاتا ہے۔ اس آیت نے یہ مفہوم بھی دے دیا یہ آٹومیٹیکلی کہ اس دن تقویٰ کرو گے، حالانکہ تمہیں موت کی تیاری موت سے پہلے کرنی ہوتی ہے۔ آج کی زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، انسان زیادہ تر اس کو ان اینڈنگ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سوچ کر رات میں نہیں سوتے کہ صبح آنکھ نہیں کھلی تو، صبح زندگی نہ ملی تو، ہم زیادہ تر ایسے نہیں سوچتے، ہم ایسے نہیں سوتے، ہم پلان کر کے سوتے ہیں that I will do this in morning, I will do that in morning, I will plan ahead کہ مجھے کل کیا کرنا ہے۔ ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جنرلی انسان دنیا کی زندگی کو بہت لمبا سمجھتا ہے، جبکہ یہ وہ زندگی ہے جو ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جس میں although صبح سے شام بڑی تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں،
یہ وہ زندگی ہے جو بہت تیزی سے میلٹ ہو رہی ہے، اور اس اصل دن کی طرف ہم سب کو لے کر جا رہی ہے جس کا شمار اتنا لمبے دن کا ہے کہ قرآن نے خود کہا کہ یہ یوم الحشر جو ہوگا یہ دنیا کے لحاظ سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اکارڈنگ ٹو آر کلاک 24/7 کا جو کلاک ہے اس کے حساب سے یہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو ہمارے لیے تو اس دن کا شمار رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں اتنا رحمان رب ہے کہ اس نے لمیٹڈ زندگی کے اعمال، جو ہماری یہ زندگی لمیٹڈ چھوٹی سی 60 ایئر 50 ایئر 40 ایئر 70 ایئرس، یہ چھوٹی سی زندگی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس لمیٹڈ زندگی کے اعمال کو اتنی ویلیو دی ہے، اتنی ویلیو دی ہے کہ یہ چند لمحوں کی زندگی کے اعمال ہماری انلمیٹڈ زندگی کے لیے ذریعہ سکون بن سکتے ہیں۔ تو وہ تو رحمان رب ہے، وہ تو محبت کرنے والا رب ہے، وہ اویکننگ دے رہا ہے۔ الصحوۃ قبل القیامہ یہی ہے کہ آپ آیت کے الفاظ میں نہ صرف کھو جائیں کہ اچھا بچے بوڑھے ہو جائیں گے تو کیسے بوڑھے ہوں گے، تو ایج کیا ہوگی، تو ان کے بال کس طرح سے سفید ہوں گے، کیا سارے سفید ہو جائیں گے، کیا کچھ گرے ہیئر آئیں گے۔ ہم بعض اوقات آیت کے اندر ان ڈیٹیلنگز میں چلے جاتے ہیں جن ڈیٹیلنگز میں جانے سے میرے آج کے عمل کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، شاید بس اس دن کی ایک ہولناکی کا سین کریٹ ہو جائے فار دا ٹائم بینگ، لیکن آج میں اس کیفیت کو اپنے اوپر لے کر اپنے عمل کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں، شاید اس اینگل سے ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ سو الصحوۃ قبل القیامہ کے حوالے سے آپ کو ایک نیا پرسپیکٹیو انشاءاللہ اس آیت کے اندر سے محسوس ہوگا، اور وہ کیا کہ جب اللہ نے کہا کیف تتقون ان کفرتم یوما، اس دن تمہیں کیسے جو ہوگا تم اپنے آپ کو سیف کر سکو گے، اس دن تم کیسے تقوی اختیار کر سکو گے۔ سو فیکٹ کیا ہے، سمجھنا کیا ہے الصحوۃ قبل القیامہ میں، کہ تقوی کرنے کا مقام قیامت کا دن نہیں ہے، تقوی کرنے کا مقام میری آج کی زندگی ہے، جب میں زندہ ہوں، جب میں سوچ سکتی ہوں، جب میں بیٹھی ہوئی ہوں، جب میں سن سکتی ہوں، جب میں ڈیسیژنز لے سکتی ہوں۔ اسی طرح سے کفر چھوڑنے کا مقام، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، کفر چھوڑنے کا مقام، کفر چھوڑنے کا دن قیامت کا دن نہیں ہے۔ کفر چھوڑنا ہے تو دنیا کی زندگی میں مجھے چھوڑنا ہے، آج چھوڑنا ہے، تاکہ میں اللہ کی وحدانیت کو پیوریفائی کر سکوں۔ ناشکری چھوڑنی ہے، اگر کفر تم کو ناشکری کے اینگل میں لیا جائے تو اگر ناشکری چھوڑنی ہے تو آج چھوڑنی ہے، آج کے دن پر چھوڑنی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو اس اگر آیت کے حوالے سے ہم سمجھنا چاہیں تو یہ ہمیں الصحوۃ قبل القیامہ کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ تقوی آج اڈاپٹ کرنا ہے، کفر آج چھوڑنا ہے، ناشکری آج چھوڑنی ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اس آیت کے اندر امبیڈڈ ہے، ورنہ جنرلی آپ دیکھیں قیامت کے دن کی لینتھ کو ریفر کرتی ہوئی بس ہمیں یہ آیت محسوس ہوتی ہے، قیامت کی ہیبت بتاتی ہوئی یہ آیت محسوس ہوتی ہے، اس کی دہشت کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ آیت محسوس ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ڈیفینیٹلی موجود ہے، لیکن کیونکہ اس اینگل سے ہم آلریڈی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس آیت کو اس طرح سے آج اپنی زندگی میں اسٹڈی کریں کہ ہمیں آج تقوی کرنا آ جائے، پریکٹیکل گراؤنڈ سے پتہ چل جائے کہ میں ابھی اپنے گھر کے اندر کلاس چھوڑ کر اٹھوں گی تو میں تقوی کیسے اڈاپٹ کروں گی، ابھی مجھے اپنی زندگی کو اگر شکر گزاری کی تصویر بنانا ہے تو میں کیسے بنا سکوں گی، دین اینڈ دیئر قرآن میری اصلاح کیسے کیسے کرتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اس آیت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ تو تقوی اچیو کرنے کے سبق یہ آیت دیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے دن یہ والے فیکٹرز ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ آج ہمارے پاس طاقت ہے عمل کرنے کی، آج ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، وہ شاعر نے کہا ہے نا، ہے مہلت 4 دن کی اور ہیں 100 کام کرنے کو، ہے مہلت 4 دن کی اور ہیں 100 کام کرنے کو، ہمیں جینا بھی ہے اور مرنے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ So this is the combination of a believer کہ آپ کانسٹنٹلی اپنے دن بھر کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، جہاں پر ظاہر ہے آپ تھوڑا ہنس بھی رہی ہوتی ہیں، آپ تھوڑا انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، پر ڈیفینیٹلی آپ کے بیک آف دا مائنڈ کانسٹنٹلی یہ بات رہتی ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس پہنچنے کی تیاری کرنی ہے، مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، میں سستی نہیں کر سکتی۔
میں اپنے رب کے دیے ہوئے معاملات میں ڈلی ڈالی نہیں کر سکتی، ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پر مہلت، اے زندگی والو پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز. اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ جس میں آپ کو فوراً جو ہے وہ ایک انسینٹیو مل جاتا ہے. ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پر مہلت، اے زندگی والو پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز. تو یہ انسینٹیو ہے اصل میں اس آیت کے اندر، بجائے اس کے کہ ہم قیامت کی لینتھ پر بات کریں، وہ ہم آلریڈی کر چکے. Now it's high time to move forward in my steps of awakening تاکہ میری زندگی عمل کی، سبمشن کی تصویر بن جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے اس دن کھڑے ہوں تو ہم اس کیٹیگری میں نہ ہوں کہ یجعل الولدان شیبہ کی کیٹیگری میں ہوں، بلکہ ہم اللہ کے مقربین کی کیٹیگری میں شامل ہوں. So let's take some practical steps today تاکہ ہم تقوی اڈاپٹ کر سکیں اور ناشکری سے بچ سکیں. میرا مین جو آج کے کانٹینٹ کے اندر جہاں سے ہم تقوی اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور پریکٹیکل گراؤنڈ پر ویسے تو آپ کی بہت سی احادیث ہیں جس میں آپ نے ہمیں تقوی اڈاپٹ کرنے کے لیے میتھڈالوجیز دی ہیں، لیکن اٹس اے ویری کنسائز حدیث، اس لیے کہ اس میں میری زندگی پوری، جتنی بھی ہماری زندگی میں رسپانسبلٹیز ہیں، جتنی میری کمپلیٹ زندگی ہے، وہ ساری اس حدیث میں کور ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی ایسپیکٹ چھوڑ نہیں پاتے جہاں آپ اللہ کا تقوی اڈاپٹ نہ کر سکیں. So after تعارف my next explanation is تجہیز الآخرہ. تجہیز الآخرہ کا مطلب ہے آخرت کی تیاری. آخرت کی تیاری ہم کیسے کریں کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اپنے ساتھ تقوی کا سامان لے کر آئے ہیں. اب ہمیں وہاں کھڑے ہو کر تقوی نہیں کرنا اللہ کا، ہم نے پیچھے کرنا تھا ان آر لائفس، وہ ہم کر کے آئے ہیں اور ہم اس سامان کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں. سو آر نیکسٹ ٹاپک از تجہیز الآخرہ، آخرت کی تیاری. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں صرف 3 ایڈوائسز ہیں، جسٹ 3 ایڈوائسز، 3 نصیحتیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیور کی پوری زندگی کو بہت خوبصورتی سے ایک بریکٹ کے اندر رکھ کے ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ 1 2 3 کام کر لو، اس کے مطابق زندگی گزار لو. On the day of judgment you will face Allah with a handful of taqwa inshallah and you will be able to receive his rahmah inshallah. And that day جس دن پھر آپ کو قیامت کا دن بھی between your 2 نمازوں کا فاصلہ ہی صرف لگے گا. تو حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے یہ ابو ایوب انصاری سے روایت کی گئی ہے، اور اس کے اندر یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. دیکھیں ایک چیز میں یہاں، اس سے پہلے کہ میں حدیث کے الفاظ پر جاؤں، میں ایک چیز یہاں چھوٹی سی بس مینشن کروں گی. دیکھیں یہ جو فریز ہے نا یجعل الولدان شیبہ، کہ اس دن کی ہولناکی جو ہے وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی، اصل میں یہ مقصد صرف اس کا ایک ہی ہے. اگر آپ کلاسیکل اسکالرس کو پڑھیں یہ بات بتانے کا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا صرف اپنے رب سے دنیا کی زندگی میں ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے، بس یہ مقصد تھا اس وقت سورت مزمل میں اس آیت کے اندر اس فریز کو نازل کرنے کا. رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو انکریج کرنا مقصد تھا. آپ اور میں بھی بلیور ہی ہے نا، مومن ہی ہے نا، یا مومن بننے کے راستے پر ہی ہے نا، تو آپ کے اور میرے لیے اس میں ڈراوا اتنا نہیں ہے جتنا انکریجمنٹ ہے کہ دیکھو ابھی سے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنی شروع کی وحی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورت مزمل، اور ابھی سے بتا دیا تاکہ آپ پہلے سے پریپیئر ہو جائیں، آپ کے ساتھ ہی انکریج ہو جائیں اور ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ لمیٹڈ ہے. یہاں اگر تمہیں سورت مزمل میں کہا گیا کہ آدھی رات سے زیادہ قیام کرو، عبادت کرو، تو یہاں کی عبادت کی تھکن یاد رکھنا مختصر ہے آخرت کی سختیوں کے مقابلے میں. یہاں پر ہمت نہیں ہارنا، اس لیے کہ یہاں پر ہمت دکھانا آخرت کے ریوارڈ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو، صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا انکریج، اور سائملٹینیسلی سورت مزمل کے تھرو قریش کے جو مشرکین تھے ان کو وارن کر دیا یجعل الولدان شیبہ سے کہ دیکھو ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کی قدر کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کر لو، مذہب کی اہمیت کو پہچان جاؤ،
دین اسلام کو تھام لو، عقل کو اس کے تابع کر دو، ورنہ ایک دن آئے گا جو یوم الحشر ہوگا، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ تمہارے سارے کسبل نکال دے گا. یجعل الولدان شیبا، کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی انسان کی، یہ حالت انسان کی ہو جائے گی. اور اس کانسیپٹ کو اس آیت کے ساتھ آپ اگر ریلیٹ کر کے حدیث کو سنیں گی جو مسند احمد کی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کے لیے ایک ایسا انسینٹیو دیا ہے کہ دیکھو آج ایفرٹ کر لو، آج تھوڑی مشکل اٹھا لو، طویل دن کی سختیوں سے خود کو بچا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، آپ کی ہر حدیث میں الحمدللہ آپ کو یہ ایسنس ملتا ہے. مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہونے کا ایسنس آپ کی ہر حدیث میں ملتا ہے. تو ایک شخص آیا، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس آپ حضرت ابو ایوب انصاری سے نیریٹ کی گئی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نا نصیحت کیجیے. دیکھیں ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا تھا نصیحت کیجیے، تو آپ نے بس دو فریز بولے تھے، لا تغضب، غصہ مت کرو. اب جب یہ شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈیٹیلڈ نصیحت چاہیے، یعنی ایسی نصیحت چاہیے جو میری پوری زندگی کو انکمپس کر لے اور بہت امپیکٹ فل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سیکھنا چاہتا تھا آپ اس کو خوب سکھاتے تھے، جو خواہش رکھتا تھا آپ اس کے سامنے پھر علم کو الیبوریٹ فارم میں رکھا کرتے تھے. تو جب اس نے بھی ڈیٹیل، انسائٹ فل اور امپیکٹ فل نصیحت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے بولے. نمبر 1 آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک، جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو جاؤ، فصلی صلاۃ مودع، ایسے پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے. Pray as if it's your last prayer. جب تم نماز میں کھڑے ہو فصلی صلاۃ مودع، ایسے پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے. نصیحت نمبر 1. نصیحت نمبر 2 وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، دیکھو ایسی بات زبان سے آج کوئی بھی نہیں نکالنا جس پر کل یعنی ٹمورو یو ول فیل ریگریٹ. آج ایسی کوئی بات نہیں کہنا جس پہ کل تم کو اپولوجائز کرنا پڑے. And the third thing he said وَأَجْمِ إِلْيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے نا اس کی طرف سے اپنے آپ کو ٹوٹل ڈیٹیچ مایوس کر لو. لوز ہوپ ان واٹ ادر پیپل پوزیس. یہ 3 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کی اور ایک پرومیننٹ ایسن دے دیا. پرومیننٹ ایسنس کیا؟ چاہے نماز کا معاملہ آپ دیکھ لیں، چاہے گفتگو کرنے کا معاملہ دیکھ لیں، چاہے نعمتوں کے بارے میں ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنے کا معاملہ دیکھ لیں، ان تینوں کا ایک ایسنس ہے اور وہ یہ کہ اچھے کاموں کو کرنے میں ڈیلے نہیں کرو اور غلط کاموں کی طرف رخ نہیں کرو. جیسے ہی نیکی کا خیال آئے نیکی کر لو. میک تھنگز رائٹ ان دا مومنٹ یو آر لیونگ ان، میک یور پریزنٹ بیوٹیفل، لیو ان دا موومنٹ. یہی ساری باتیں ہم سنتے ہیں نا. ہم اللہ کے رسول کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، یعنی جہاں انما الاعمال بالنیات ہے وہاں انما الاعمال بالخواتین بھی ہے. ہر دن کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. آج ورک ایتھکس کے اندر وہ آفیسز میں جب ورک شاپس کرواتے ہیں فار دا امپلائیز، تو وہ ان کو ورک ایتھکس سکھاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ورک اسمارٹ ناٹ ورک ہارڈ. It's such a beautiful, profound thing you can find embedded in Quran and Sunnah. Work smart, not work hard. کیا مطلب ہے؟ مطلب خود کو ایگزاسٹ نہیں کرنا ہے. ایگزاسٹ کرنے میں کامیابی نہیں ہوتی ہے کہ اب نوافل پڑھنے شروع کیے تو اب میں شب قدر میں 200 نوافل پڑھوں گی، 100 نوافل پڑھوں گی، 50 نوافل پڑھوں گی. ارے بہن آپ 10 پڑھ لیں لیکن پورے انشراح کے ساتھ پڑھیے. ایسے پڑھیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنے رب کے سامنے اظہار الفقر میں کھڑی ہیں، فقیری کی حالت میں کھڑی ہیں. ایسے کھڑے ہوں اللہ کے سامنے کہ ایک ایک لفظ جو میں بولوں وہ میں اپنے دل کے اندر اترتا ہوا محسوس کروں. تو میں ابھی آپ کو ان تینوں کے اوپر مزید ایکسپلین کروں گی، تو جنہوں نے نہیں نوٹ کیا وہ پریشان نہیں ہوں، ٹھیک ہے. بٹ میں سمجھانا کیا چاہ رہی ہوں کہ اس حدیث کا ایسنس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا پرائرٹائز یور تھنگز ان لائف. ایگزاسٹ نہیں کرنا خود کو بلکہ اسمارٹلی کام کرنا ہے. اور جب آپ پرائرٹائز کر لیتے ہیں تو آپ خود ہی اسمارٹلی کام کرنے لگ جاتے ہیں. اور کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے ہم میں سے ہر انسان کا
میرا آج کا دن بہترین گزرے، اس اپروچ کے ساتھ گزرے کہ جیسے آج میرا اس دنیا کی زندگی میں آخری دن ہے، بیکاز وہ دن جس دن میری آنکھ کھلے گی پھر کیف تتقون ان کفرتم یوما، پھر اس وقت تو کوئی چانس نہیں ملنے والا. اس دن تو پھر کیا ہوگا، سمپلی مجھے صرف حساب کتاب دینا ہوگا. تو آج ایسے گزاریں کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، اور سوچیں اگر یہ آخری دن ہو تو آپ اور میں کیا کرنا چاہیں گے. اس لیے کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ کل مجھے اور آپ کو چانس ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ اسٹریٹجی کہ کل چانس ملے یا نہ ملے، لیٹس میک مائی ٹوڈے بیوٹیفل اینڈ پروڈکٹیو اینڈ ایفیشینٹ. دس از دا کانسیپٹ آف ورکنگ اسمارٹ. ورک ایتھکس میں آج جو سکھایا جاتا ہے وہ یہی ہے، یہی ورکنگ اسمارٹ اسٹریٹجی ہے. تو پہلی نصیحت جو آپ نے کی، ناؤ آئی ایم الیبوریٹنگ ون بائی ون تینوں نصیحتیں. پہلی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کی، جو کہا آپ نے اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو کہ جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے. یوں سمجھیں یہ جو تین نصیحتیں آپ نے کی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی پوری زندگی کو تین پاکٹس میں رکھ دیا ہے. تو پاکٹس کہہ لیں یا تین آپ اس کو ویسلز کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تین ویسلز میں پوری زندگی انسان کی آ گئی ہے. زندگی کی چوائسز کے حساب سے اب آپ اپنے ان ویسلز کو بھرتی ہیں. یعنی کہ برتن نمبر 1، برتن نمبر 2، برتن نمبر 3، تین نصیحتیں ہیں. اب آپ اپنے اپنے لائف سٹائل کے حساب سے اس کو یا تو بھر رہی ہوتی ہیں یا آپ اس کو خالی چھوڑ رہی ہوتی ہیں. اب دو ٹارگٹ ہیں ہمارے ان تین ویسلز کے پوائنٹ آف ویو سے، ان تین نصیحتوں کے پوائنٹ آف ویو سے. نمبر 1، مجھے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مجھے ان ویسلز کو ویسے ہی 1 بھرنا ہے. 2، اپنی آخری سانس تک ان ویسلز میں ایڈڈ نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا. اس لیے کہ یہ آخرت میں وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ اس دن کی میری ہینڈی کرنسی ہوں گے وہ اعمال جو ان تین بکٹس میں رکھیں. سو بکٹ یا ویسل نمبر 1، صلی صلاۃً مودع، مطلب کیا کہ آپ نماز ایسے پڑھیں کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے. ہر نماز میں کم سے کم، میں منیمم کہہ رہی ہوں، بہت پریکٹیکل ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب پوری نماز میں تو آپ شاید یہ کانسیپٹ ہر وقت نہیں یاد رکھ سکتے، آن اے پریکٹیکل گراؤنڈ ظاہر ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ذہن بھٹک جاتا ہے، لیکن ہر نماز میں ایک دفعہ اس احساس کے ساتھ ضرور اللہ اکبر کہیے کہ کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو. صرف ایک احساس بھی اگر ہمیں ہو گیا اور ہم نے اس میں دل سے صرف اللہ اکبر کہہ دیا، تو اللہ کی ذات اور اس کی شان رحیمی سے امید ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا، اپنی رحمت سے بخش دے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہر دن میں 5 مرتبہ موقع دیا ہے اپنی محبت کی بیسس پہ کہ اپنے رب کے قریب آؤ اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھ جاؤ. نماز دی کیوں اللہ نے ہمیں؟ کیا مقصد ہے نماز کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ ہمیں پاکٹس میں کاموں میں سے نکال کر جو ہے وہ جائے نماز پر کھڑا کر دے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جائے نماز کی فیکٹریاں لگوانی تھیں دنیا کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمازیں جو ہیں وہ رکھوا دی. اللہ نے نماز کیوں رکھی ہے؟ تعلق رب انٹیکٹ رہے، بندہ اپنے رب کو پہچانتا رہے، بندہ اپنے رب کے ساتھ دلی قلبی تعلق محسوس کرتا رہے، اس لیے نماز دی ہے. تو ہر نماز میں ایک خیال آیا، جیسے اللہ اکبر کہنا نہیں بھولتے نا، بس ایک میں آپ کو پریکٹیکل ٹپ بتا رہی ہوں. جس وقت میں پہلا تکبیر تحریمہ کہتی ہوں، وضو کر کے آئیں، جائے نماز پر کھڑی ہوئیں، اللہ اکبر، اب اس کے ساتھ ایک تھاٹ فکس کر لیں، کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو، اللہ میں آپ کی بندی. اس تھاٹ کے ساتھ اللہ اکبر کہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم رسول اللہ کی اس نصیحت کو بھی فالو کر لیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کر لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو یقیناً ایک قابل قبول عمل کی کیٹیگری میں لے جائے گا. یہی تو خشوع ہے نا. اب خشوع پوری نماز میں نہیں آ رہا تو اس چکر میں نماز تو نہیں چھوڑیں گے نا، کہ ہم کہیں کہ لو 10 منٹ تک تو خشوع مینٹین نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ مجھ سے نا اٹینشن سپین اتنا نہیں ہے میرا، تو میں فوکسڈ رہ نہیں پاتی ہوں، تو میں تو خشوع سے نماز ہی نہیں پڑھ پاتی، تو چلو پھر میں چھوڑ ہی دیتی ہوں. نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر 10 منٹ کی نماز میں 6 سیکنڈ بھی آپ کو خشوع مل جاتا ہے، اٹس اے بلیسنگ،
اٹس اے بلیسنگ. باقی 9.5 منٹ اگر آپ کو یا باقی 9:45 آپ کو جو ہے وہ خشوع نہیں بھی ملتا، 6 سیکنڈ تو ملا تھا، 10 سیکنڈ تو ملا تھا. وہ رحمان رب ہے، وہ بخشنے کو تیار ہوتا ہے. ہم عمل کرنے والے تو بنے، ہم نیت اور ارادہ تو کریں. وہ جہنم کی سختیوں سے اور قیامت کی سختیوں سے ہمیں بچانا چاہتا ہے. تو آج سے خشوع لانے کا پریکٹیکل سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا. صحیح؟ خشوع اڈاپٹ کیوں کرنا ہوتا ہے؟ کیوں چاہیے مجھے خشوع؟ فار مائنڈ فلنس. کس کے سامنے کھڑی ہوں، کیوں کھڑی ہوں، کیا مقصد ہے کھڑے ہونے کا، کیوں چاہیے تعلق رب مجھے. میرا فائدہ میرا فائدہ میرا فائدہ میرا فائدہ میرا فائدہ بولیں اور بس اللہ اکبر کے بعد اللہ سے کہیں اللہ یہ آخری نماز ہے تو مجھے بخش دے. کیوں ڈرتے ہیں مرنے سے؟ ڈرنا تھوڑی ہوتا ہے. اپنی موت سے مومن کبھی نہیں ڈرتا ہے. آس پاس اپنے پیاروں کی موت سے ڈرے، وہ ایک جینوئن فیکٹر ہے. اس لیے کہ صحابہ بھی تو ڈرتے تھے نا کہ کہیں اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں سے چلے نہ جائیں. سو دس از اے نیچرل فیلنگس. بٹ مومن اپنی موت کے لیے کبھی نہیں ڈرتا ہے. صحیح؟ سو جس وقت آپ اللہ اکبر کریں، ریمائنڈ یور سیلف دس مائٹ بی مائی لاسٹ نماز، تو آٹومیٹک تھوڑا سا خشوع آ جائے گا. چاہے فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ہی آیا تو تھوڑا سا ہی آیا تو. اور خشوع جو نہ آنے کی وجہ ہے نا، یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں کہ میں فوکسڈ نہیں ہوتی ہوں، میں بھٹک جاتی ہوں، میں نماز کے الفاظ جو ادا کر رہی ہوں وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا مجھے، بس اللہ اکبر یاد آتا ہے اور السلام علیکم یاد آتا ہے. وجہ زیادہ تر پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کبھی غور کیے کہ کس چیز کو آپ زیادہ سوچتے ہیں نماز میں؟ زیادہ تر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جو کام ہم نے نماز کے بعد کنٹینیو کرنے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم نماز میں اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. یا اگر آپ کسی سے لڑنے کے بعد کھڑی ہوئی ہیں، یا اگر آپ کسی سے ناراض ہونے کے بعد نماز میں کھڑی ہوئی ہیں، تب آپ اپنا پچھلا وقت ماضی سوچ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا اور آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا اور اس کو کیا کہنا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور ان خیالات کی وجہ سے ہم نماز میں خشوع مینٹین نہیں کر پاتے. ہم نماز انجوائے نہیں کر پاتے. جب نماز میں خشوع نہیں ہوتا آپ نماز انجوائے نہیں کرتے ہیں، آپ نماز سے اسٹرینتھ نہیں لیتے. کیوں عورتیں کہتی ہیں میں تو نماز پڑھتی ہوں پھر بھی میں اتنی بے سکون کیوں ہوں، میں تو نماز پڑھتی ہوں پھر بھی مجھے بلا وجہ رونا کیوں آتا ہے. وجہ سے رونا آئے تو جسٹیفائیبل، بٹ بلا وجہ رونا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے شیطان آپ کے دل کے اندر جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا ہے اور آپ کو آپ کی نماز انجوائے نہیں کرنے دے رہا. تو آپ نے اب ٹرکس اور ٹیکنیکس استعمال کرنی ہیں تاکہ آپ اس شیطان کو وہاں سے نکال کر باہر پھینکیں، اللہ کی محبت کو وہاں لے کر آئیں اور آپ کی نماز آپ کو اسٹرینتھن کرے. آپ اپنی نماز کو انجوائے کریں. جو انسان اپنی نماز کو انجوائے کرتا ہے وہ ٹکر مار کے نماز نہیں پڑھتا، سکون سے نماز پڑھتا ہے. اینڈ دس ڈز ناٹ مین کہ جب میں کہہ رہی ہوں کہ سکون سے نماز پڑھتا ہے تو اب میری عصر کی نماز 2.25 گھنٹے کی ہو جائے گی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. چاہے آپ نے 4 فرض 4 منٹ میں پڑھے، 5 منٹ میں پڑھے، لیکن جو ادا کیا سوچ سمجھ کے صحیح ادا کیا اور مائنڈ فلنس کے ساتھ ادا کیا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، خشوع نام کی تو چیز ہوتی نہیں، جلدی ہم کرتے ہیں، رکعت ہم بھول جاتے ہیں، انجوائے ہم نہیں کرتے ہیں، دن بھر کے سارے کام ہمیں اسی نماز میں یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ امتحان تو ہے ہمارا. ایسے تو اللہ کے رسول نے اتنی بڑی نصیحت نہیں کی. آپ ذرا اس ویسل کو سوچیں، زندگی کے ویسل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نماز ایسے پڑھو کہ اٹس یور لاسٹ نماز. دس از ایکچولی وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حقوق اللہ ایسے ادا کرو. دس از مائنڈ فلنس آف اللہ. یہ حقوق اللہ کا بکٹ ہے آپ کا. حقوق اللہ کے بکٹ میں سب سے امپورٹنٹ نماز ہے. جب بھی پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہے، جب بھی اس میں محبت کے ساتھ توجہ اور انجوائمنٹ لانا بھی مشکل ہوتی ہے. دس از دی بگیسٹ حقوق اللہ ان مائی لائف. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکٹ میں حقوق اللہ رکھے ہیں. دیکھوں تو میں وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن حقوق اللہ کی بکٹ میں کیا اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی؟ کیا کچھ ہوگا؟ امتحان سخت ہوتا ہے، مومن کر جاتا ہے. اس لیے کہ آپ اپنے دن بھر میں ایک دفعہ تو نماز کی طرف نہیں آتی. یو ہیو ٹو کم 5 times a day. اور 5 دفعہ جب آپ آتی ہیں آپ کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ کاموں کو ایک طرف کر کے آپ کاموں کے درمیان میں وقفہ لا کے نماز پڑھتے ہیں.
اب ایک طرف یہ انٹرپشن ہوتا ہے دنیا کے کاموں سے، اور دوسری طرف یہ اسینشیل پارٹ ہے حقوق اللہ نبھانے کے لیے. موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے میری زندگی کا جو اللہ رب العزت کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. میں سب اس بات کو جانتی ہوں کہ قیامت کے دن جن باتوں کا پوچھا جائے گا ان میں سب سے اہم نماز ہے. تو ایک طرف دن کی انٹرپشن کرتی ہے نماز، کاموں میں بریک لاتی ہے، دوسری طرف اتنا اہم کام ہے. اب ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے، پھر یہ بھی کہا کہ مائنڈ فلنس کے ساتھ پڑھو. تو اب ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا ہے؟ ایک تھاٹ سوچ لیا کرو خشوع لانے کے لیے، دس کوڈ بی مائی لاسٹ نماز. اگر پوری نماز سے فوکس نہیں بھی ہوگا، رسول اللہ کی اتنی سی نصیحت آپ کو چند لمحوں کا خشوع دے جائے گی. یو جسٹ نیڈ ٹو کیچ یور سیلف، جسٹ نیڈ ٹو کیچ یور سیلف. اور کیسے کریں گے آپ خود کو اس پوزیشن پر؟ اپنے آپ کو بتائیں، کیا معلوم یہ جو میں اس وقت جائے نماز پر کھڑی ہوئی ہوں یہ رب کے سامنے کھڑے ہونے والی آخری نماز ہو؟ کیا معلوم یہ آخری سجدہ ہو؟ کیا پتا میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر جو نماز پڑھ رہی ہوں یہ پیروں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا آخری چانس ہو، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا آخری چانس ہو. پھر موت آ جائے یا خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے، موت آ گئی تو پھر آنکھ کہاں کھلے گی؟ اسی جہان میں، یا جو الولدان شیبہ، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اور وہاں پہلا سوال جو ہوگا وہ حقوق اللہ کا ہوگا، اور پہلا سوال حقوق اللہ میں زیادہ تر احادیث کے مطابق نماز کا ہوگا. تو اس نماز کے اندر میں اور آپ ذہن کا بھٹکنا بہت افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے اس خیال کو انکارپوریٹ کریں تاکہ مائنڈ فلنس آئے. اور یہ شروع کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو بتائیں، ظہر کی نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی ہوں، پتہ نہیں عصر کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. مغرب کی پڑھ رہی ہوں، پتہ نہیں عشاء کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. تو تھوڑی سی کوالٹی تو نماز میں 1 سیکنڈ کی، 2 سیکنڈ کی، 10 سیکنڈ کی، 1 منٹ کی آئے گی. رب سے تعلق آپ کو محسوس ہوگا، اللہ کے سامنے اظہار الفقر کرنے کی توفیق مل جائے گی. اور جب یہ ہوتا ہے، ایک بکٹ آپ اپنی حقوق اللہ کی بھرنا شروع کرتے ہیں ہر نماز میں. آج کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ ایک تھاٹ، کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو، حقوق اللہ نبھانے میں فائدہ دے جائے گا. ویری پریکٹیکل اپروچ. تو جب ایک بکٹ حقوق اللہ کی بھر رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے آپ دوسری بکٹ کو خالی چھوڑ دیں؟ سو دوسرا ویسل، دوسری بکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا تھی؟ وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا. مخلوق کا حق ادا کرنے کی طرف آ جاؤ. خالق کا کر دیا، پڑھ لی نماز، لپیٹ دی جائے نماز. ناؤ کم ٹوورڈز مخلوق. جس نے پہلی بکٹ کو بھرا ہے وہ دوسری بکٹ کو خالی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو نہیں چاہے گا نا یا جعل الولدانہ شیبہ والے دن اس کی حالت بری ہو جائے. وہ چاہے گا اس دن بھی اس کو وہ پریویلیجڈ VVIP ٹریٹمنٹ دیا جائے جو وہ دنیا میں آس پاس کے لوگوں سے چاہتا تھا. نہیں بھی چاہتا تھا تو آخرت میں تو ہم سب چاہیں گے کہ اللہ ہمیں روز محشر کی سختیوں سے بچا لے. سو دوسری نصیحت، وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا. دیکھو ایسی بات لوگوں سے مت کہنا جس پہ تمہیں کل اپولوجائز کرنا پڑے. یہ وہ نصیحت ہے جو حقوق العباد سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. اور جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، میرا ہر انسان کے ساتھ تعلق، میری اولاد ہے، میرا شوہر ہے، میرے رشتے ہیں، میرا میکہ ہے، میرا سسرال ہے، میرے فرینڈز ہیں، میرے کولیگز ہیں، میرے کلاس فیلوز ہیں، سب انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق پرومیننٹلی آ جاتا ہے. مت ان کو کوئی ایسی بات کہیں کہ کل کو آپ کو اپولوجائز کرنا پڑے. یہ پیرلل ہے حقوق اللہ کے حقوق العباد. یہ اتنا ہی اہم ہے میرے لیے جتنی میری نماز اہم ہے. کیوں دین والوں نے یہ سمجھ لیا کہ حقوق اللہ نبھانا زیادہ اہم اور حقوق العباد جو ہیں ان میں ڈنڈی ماری جا سکتی ہے؟ کیوں دنیا والوں نے یہ سمجھ لیا کہ حقوق العباد نبھانا زیادہ اہم اور حقوق اللہ میں ڈنڈی ماری جا سکتی ہے؟ نو، دیز آر دا ٹو ویسلز جن کو مجھے بھرنا ہے اگر مجھے یوم الحشر کی سختی سے بچنا ہے. اس لیے ان کو بھرنا دنیا میں تقوی اختیار کرنے کا عمل ہوگا، آخرت میں مجھے اپرچونٹی نہیں دی جائے گی. تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی بکٹ نمبر 1 اور بکٹ نمبر 2 میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فکس کرتا ہے. دیکھیں زیادہ تر ہم پھنستے حقوق العباد میں ہی ہیں. میں نے آپ کو کل کی جو کلاس بتائی تھی، آپ اگر اس کو یاد رکھیں گے نا، آخرت کی سزائیں انسان کو ملیں گی ہی
حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے پر. آج انسانوں کے لیے رب کا حق دینا آسان ہے. میں بیٹھ کر کونے میں اپنے نوافل پڑھتی رہوں، کیا مشکل بات ہے؟ لیکن اپنے گھر والوں کے مزاج برداشت کرنا، انسان کے اندر جنگ چھڑ جاتی ہے. اس کو سمجھ نہیں آتا ہے بولے کہ چپ رہے، سنے کہ اگنور کر دے، خاموشی کا اظہار کرے یا جائز بات کہہ دے. اٹس اے ٹف ڈیل. کہاں ناراض ہوں، کہاں خاموش رہوں، کہاں ڈانٹوں، کہاں کس کے طنز کو اگنور کر دوں، کہاں میں کس وقت اپنے آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ جمع کروں کہ میں ان کی زیادتیوں کے باوجود ان کے لیے دعائے خیر کرتی رہوں. ایکولی امپورٹنٹ ہے حقوق العباد، بٹ فار مور ڈیفیکلٹ ہے دین حقوق اللہ. ہوتا کیا ہے، ہم حقوق اللہ نبھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، شیطان ہمیں حقوق العباد پر کمزور کر کے ہماری ساری نیکیاں کھا جاتا ہے. آپ نے اتنی عبادت کی رمضان میں، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے آخری 10 راتوں میں ہر دن تھوڑا 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 اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. انہی رمضان کے دنوں میں کسی پر آپ کو غصہ آیا گھر میں، زیادہ تر ہمارا یہ غصہ اور غضب اور ریج اور اینگر گھر والوں پر ہی چلتا ہے نا. کسی پر غصہ آیا اور آپ نے کوئی اتنی ہرٹفل بات کہہ دی، اتنی ہرٹفل بات کہہ دی کہ اب اس بات کی وجہ سے آپ کے پیچھے کی نیکیاں ساری کڑوی ہو کر ایشز میں کنورٹ ہو گئی. کتنا برا سودا ہے. اور ہم زیادہ تر اپنی زبانوں کو روک نہیں پاتے ہیں جہاں دو لوگ جھگڑا شروع کرتے ہیں، بیکاز ہمیں ہوتا ہے اس وقت تو میرا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ میں آرگیومنٹس جیت جاؤں. سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے، اور پیچھے بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے، کر لیں گے بعد میں، سوری ہو جائے گی اصلاح بھی، عید آنے سے پہلے سب سیٹل کروا لوں گی. لڑائی ختم کرنے کا جیسے ہمیں کنفرمڈ موقع مل جائے گا، جیسے کنفرمڈ مستقبل سٹیمپ پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی 10 سال تک جو ہے وہ مستقبل چلے گا. اور جب ہم اس فریم آف مائنڈ سے ہوتے ہیں، ہم تکلیف دینے والی باتیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں، طنز ایک دوسرے پر کرتے ہیں، الفاظ کے پنچ ایک دوسرے کے منہ پر مارتے ہیں. اور جو اندر کا ہمارا گرج ہوتا ہے، جو اندر کا کینہ ہوتا ہے، جو اندر کی فرسٹریشن ہوتی ہے، ہم سب سامنے والے کے اوپر اگل دیتے ہیں اس کو. کیوں؟ حالانکہ یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں. کیا سوچ کے کہتے ہیں، کل سوری بول دوں گی، ٹھیک ہے معافی مانگ لیں گے، ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، دیر ول بی ڈیفینیٹلی اے لیٹر آن. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ لوگ جن کے اپنے قریبی چلے جاتے ہیں، بعض اوقات کسی کے انتقال کے بعد انسان کو صبر نہیں آ رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی موت سے پہلے ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے، موڈ خراب ہوا ہوتا ہے. اور اب یہ جو پیچھے رہ جانے والا شخص ہوتا ہے نا، یہ زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. کسی صورت میں اس انسان کو سکون نہیں آتا ہے. اگر آپ کا جھگڑا ہوا اپنی بہن سے اور اگلی صبح آپ کو پتا چلا کہ آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا، you will not be able to come out from this remorse till the last of your breath. آپ کی حالت بری رہے گی پوری زندگی. The regret you will constantly feel is unimaginable. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی ویسل کو بھرنے کے لیے، قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے اتنی پروفاؤنڈ نصیحت کی ہے کہ اگر آپ اور میں اس پر آج سے عمل کر دیں تو اس دن تقویٰ نہیں ڈھونڈیں گے قیامت کے دن کہ وہ میری سفارش کر دے اور وہ میری مدد کر دے اور اس کا چہرہ میں دیکھوں اور کوئی میری نیکی نکل آئے. اس دن نیکیاں نہیں اگنے والی ان ویسلز کے اندر سے، جب تک کہ میں نے اس دنیا کی زندگی میں اس میں ڈالی نہیں ہوں گی. وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا. تم میں سے کوئی ایسی بات نہ کسی کو کہے کہ کل اس کو سوری کرنا پڑے. آپ نے کسی کو معاف کرنا ہے، کل پر نہیں چھوڑیں، آج معاف کر دیں. آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہے، آپ کی غلطی ہے، آپ کی غلطی کا ایسپیکٹ ہے، کل پر نہیں چھوڑیں. عید آئے گی نا، تب میں ان کو ٹیکسٹ میسج کر دوں گی کہ آئی ایم سوری. نہیں، کیا پتا مجھے عید نصیب ہو یا نہ نصیب ہو. تو کسی کو معاف کرنا ہے تو آج ہی معاف کر دیں. کسی سے معافی مانگنی ہے، آج ہی معافی مانگ لیں. اور اپنے آپ سے پوچھیں فار دا نیکسٹ ٹائم، جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ کوئی جھگڑا اس ڈائریکشن پر جا رہا ہے، اپنے آپ سے پوچھیں، اگر میں مر گئی آفٹر دس ڈیبیٹ
یا یہ سامنے والا چلا گیا. اگر ہسبینڈ وائف اس اپروچ کے ساتھ ایک دوسرے کے اختلافات میں سوچنا شروع کر دیں, میرا خیال ہے ہمارے آدھے جھگڑے وہیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. اگر بیوی کو احساس ہو جائے گا تو اس کی زبان کو چپ لگ جائے گی, اور اگر شوہر کو احساس ہو جائے گا تو اس کی زبان خاموش ہو جائے گی. اپنے آپ کو یاد کراتی رہیں, کیا پتہ یہ آخری ملاقات ہو میری اس انسان سے, کیا پتہ یہ آخری چانس ہو. اور اپنے بارے میں آج سوچیں ضرور, میں کہاں کھڑی ہوں حقوق اللہ نبھانے میں اور حقوق العباد نبھانے میں. اگر مجھے اپنی پرسنالٹی کو گیج کرنا ہوتا ہے نا, میں اپنا بتا رہی ہوں آپ کو, دا ویری پریکٹیکل اپروچ آپ بھی کر سکتے ہیں, ویری پریکٹیکل اپروچ. میں کہاں کھڑی ہوں, دا مومنٹ یو ول ہٹ یور پلو, رات میں جب آپ اپنے تکیے پہ جا کر سر رکھتی ہیں, آج صرف خاموشی سے ریگولر روٹین میں آبزرو کیجیے گا کہ زیادہ تر آپ کو کیا ہٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت. اب اس وقت جب جا کر بستر پر لیٹتی ہیں تو آپ کو کیا ہٹ کرتا ہے؟ کیا آپ شکر گزار ہوتی ہیں؟ کیا آپ ناشکری کر رہی ہوتی ہیں؟ کیا آپ کسی کی تلخ باتوں کو سوچ رہی ہوتی ہیں, یا آپ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایک دن اور اللہ ضائع ہو گیا, پلیز مجھے معاف کر دیں, give me another day, I would really like to make some effort. That's actually you. جو آپ سوچتے ہیں آپ وہ ہوتے ہیں. مگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, آپ تکیے پہ سر نہ رکھیں رات میں جب تک کہ آپ جس سے ناراض ہیں اس کو معاف نہ کر دیں, جب تک کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کو سوری نہ بول دیں. اس لیے کہ جب میں سو جاتی ہوں تو میری روح نکل جاتی ہے, اور پھر اللہ ہر رات میرے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ میری روح کو میرے جسم میں ریسٹور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں لٹرلی ہم مرے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت ڈیڈ ہوتے ہیں, اور یہ ہماری ڈیفالٹ پوزیشن ہے. ہمیں دعا کیا سکھائی ہے, بسمک اللہم اموت و احیا, اللہ میں آپ کے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتی ہوں اور مرتی ہوں. تو مومن ایسے سوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کل صبح شاید نہیں ہونی میری, شاید مجھے اللہ واپس نہ بھیجے اس دنیا میں. تو وہ لڑائیاں کر کے نہیں سوتا, جھگڑے کر کے نہیں سوتا, حقوق العباد میں ڈنڈیاں مار کے نہیں سوتا ہے, معافیاں مانگ کر سوتا ہے. اور زیادہ تر ہمارے جھگڑے ہماری فیملی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا, تو کون سے دور جانا ہے آپ کو, کیوں ہو پتہ نہیں کہاں کے کوئی رشتہ دار ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملی کے, پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں, کس ملک کس کانٹیننٹ میں رہتے ہیں, کس شہر میں رہتے ہیں, آپ کے اپنے ہوتے ہیں. مانگ لیں معافی, کر لیں معاملہ سیٹل. وہ نہ معاف کریں, آپ معافی مانگ لیں. جو زیادہ کلوز ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے گڑبڑ انہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہیٹڈ آرگیومنٹس ہم اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں, ورنہ جو ڈسٹنس پر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم ڈیکورم مینٹین کرتے ہیں نا. دیکھیں اصول کیا ہے ہیٹڈ آرگیومنٹس کا, جن سے رابطے کم ہوتے ہیں ان سے ناراضگیوں کے موقع بھی کم ہوتے ہیں, جن سے رابطے زیادہ ہوتے ہیں ان سے ناراضگیوں کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اپنے گھر والوں سے, اپنے خاندان والوں سے کانسٹنٹ رابطہ ہوتا ہے ہمارا, تو وہاں پر ان کی باتیں جلدی جلدی بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں, تو امتحان بھی وہی ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ اپنوں کے ساتھ ہمارے امتحان زیادہ ہوتے ہیں, کب کہاں کیسے کس وقت کس کو کیا کہنا ہے اور کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے. ہم پیچھے ابھی کل کی کلاس میں کانسیپشل پنشمنٹس کی ڈسکشنز کر کے آئے ہیں نا. اللہ کے بندے پر آخرت میں سزاؤں کا آنا صرف انصاف پورا کرتے ہوئے ہوگا. وہ جس شخص نے اللہ کے دیگر بندوں کے حق مارے ہوں گے, تو اب ان حقوق کے مارنے کا تقاضا ہوگا منصف رب ٹھیک ٹھیک انصاف کر دے, مظلوم کو انصاف دے دے. اور اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا میں تقوی اختیار کرو, حقوق العباد ادا کرو. تو آج سے اپنی فیملی کو ذرا سینسیبلی ڈیل کرنا شروع کر دیں, اور فیملی کے بارے میں ازمپشنز نہیں بنائیں کہ ٹھیک ہے میں کل ٹھیک کر لوں گی, پرسوں ٹھیک کر لوں گی, عید پر ٹھیک کر لوں گی. جس وقت آرگیومنٹ شروع ہو وہاں آپ اپنے آپ کو ایک بات بتانا شروع کر دیا کریں, اور وہ کیا کہ اب آپ کا جھگڑا سامنے والے سے نہیں ہے, چاہے سامنے شوہر کھڑا ہے, چاہے سامنے بھائی کھڑا ہے, چاہے سامنے بہن کھڑی ہے, چاہے سامنے ایکس وائی زیڈ کوئی کھڑا ہے. جس وقت ہیٹڈ ڈیبیٹ شروع ہو خود کو بتائیں میرا جھگڑا اس سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ فوراً کہتے ہیں شیطان سے. نہیں, شیطان سے بھی نہیں ہے. آپ کا جھگڑا آپ کے نفس سے ہے, جس کو آپ ٹیم کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو آپ تقوی سکھانا چاہ رہے ہیں, جس کو آپ آخرت میں اس مقام پر جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہاں پر اس کو سزاؤں سے بچانا چاہ رہے ہیں.
جب کسی سے جھگڑا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بتانا شروع کر دیں، میرا جھگڑا اس سے نہیں ہے، میرا جھگڑا اپنے نفس سے ہے، اس لیے کہ میں نے آخرت میں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کی کیٹیگری میں لے کر جانا ہے، میں نے خود کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے خود کو آخرت کی لمبے دن کی تکلیف سے بچانا ہے۔ یہ ہے نصیحت نمبر 2، جس میں آپ حقوق العباد نبھاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا حقوق اللہ کا چیپٹر پہلے ویسل میں آ گیا، نماز میں نے آپ کو بتا دی پریکٹیکل گراؤنڈ پہ۔ حقوق العباد ایک بڑا ہیوج ٹاپک ہے، میں نے اسپیسیفکلی فیملی پر فوکس کرا کے کہہ دیا کہ آپ کسی بھی انسان کو کوئی ایسی بات نہ کہیں جس پہ کل آپ کو اپولوجائز کرنا پڑے، اور اگر نکل جائے منہ سے تو اپولوجائز کر لیں۔ تھرڈ نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وَأَجْمِ إِلْيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دوسروں کی نعمتوں پر آنکھیں لمبی نہیں کرو، جو دوسروں کی نعمتیں ہیں اس پر نگاہ نہیں ڈالو۔ یا اسن جو آتا ہے عربی زبان میں، یا حمزہ سین، یہ نیگیٹو کونوٹیشن ہے عربی زبان کی، یہ ڈسپیئر کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، نا امیدی، مایوسی اسی سے بنا ہے، اور مایوسی یا نا امیدی کبھی بھی ہیلدی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس انسان میں مایوسی آ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ دیکھیں، وَأَجْمِ إِلْيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا، یعنی جو ان کی نعمتیں ہیں، وہ تم کو مایوس نہ کر دیں، وہ تم کو نا امید نہ کر دیں، وہ تم کو ڈسپیئر کا شکار نہ کر دیں۔ اس لیے کہ جہاں ڈسپیئر آتا ہے وہاں انسان کی گروتھ رک جاتی ہے، جہاں ڈسپیئر آتا ہے، محرومی آتی ہے، وہیں اللہ کی رحمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا۔ تو میری زندگی کے 2 حقوق کے ایسپیکٹ کے ساتھ تیسری پوری زندگی کا سرکل اس کیٹیگری کے اندر موجود ہے۔ انسان اپنی نعمتوں پر نگاہ رکھے، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، چاہے وہ نعمتیں آپ کی ورلڈلی نعمتیں ہیں یا وہ آپ کی ریلیجیس نعمتیں ہیں۔ کس آپ کی کزن، بہن، دوست کو کتنے کورسز کرنے کا موقع مل رہا ہے جسٹ بیکاز اس کے گھر والے بہت کوآپریٹو ہیں، اس میں بھی مایوسی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اس بات کے اوپر آپ کو تسلی اور دلاسے دے چکی ہوں، پھر بھی کبھی کبھی آپ بہنوں کا میسج آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ if you are my student and if you are listening me from like quite few years، آپ کو یہ بات اب تک سمجھ کیوں نہیں آئی ہے؟ کیوں نا امید ہوتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، میں کورس نہیں کر پا رہی ہوں، میں ایڈمیشن نہیں لے پا رہی ہوں، میں مدرسے نہیں جا پا رہی ہوں۔ What's the point? There is no point of despair in it۔ کیا مقصد ہے علم حاصل کرنے کا؟ کوئی ماتھے پہ لیبل لگانا ہے کہ آپ نے تعمیر سے پڑھا ہوا ہے، یا آپ نے فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، یا آپ نے فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ پڑھتے کیوں ہیں؟ یہاں بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ کیوں بیٹھ کر آپ اس وقت میرے ساتھ جو ہیں وہ باتوں کو سن رہے ہیں؟ نہ مجھے راضی کرنا مقصد ہے، نہ ایک دوسرے کو یہاں راضی کرنا مقصد ہے۔ جس کی بات سننا چاہ رہے ہیں اس کی بات سن رہے ہیں، تو اس کی بات سننے کے لیے آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز اور لیبلز اور اسپیسیفک ٹیچر تھوڑی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس کی بات سننے کے لیے فون پر جو اچھی بات سننے کو مل جائے سن لیجئے، جو میڈیمز اویلیبل ہیں گھر میں رہتے ہوئے ان کو اویل کیجئے، مگر ڈسپیئر کا شکار نہیں ہونا۔ دنیا کی نعمتیں ہوں کسی کی یا کسی کی ریلیجس نعمتیں ہوں، اس میں آپ میں محرومی نہ آئے۔ دا مومنٹ آپ میں مایوسی اور محرومی آئے گی، آپ کی گروتھ رک جائے گی، آپ خود کو اندھیروں میں محسوس کریں گی، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تباہ کر لیں گی، آپ کے اندر لونلینس آ جائے گی، آپ کے اندر سے ہمت کا ایلیمنٹ کم سے کم ڈرپ کرتے کرتے ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس پورے کی بعد، اس پوری کیفیت کے بعد کیا پرسنالٹی بنے گی آپ کی؟ ناشکرا انسان۔ ناشکری جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا یا کافی ہی نہیں لگتا، اور جو نہیں ہے سارا دھیان اس کے اوپر ہے۔ اور یہ جو دنیا کے معاملے میں بات کرتے ہیں نا، جو نہیں ہے بس وہ چاہیے، ہم کہتے ہیں ہاں آج کل کے بچے بالکل ایسے ہی ہیں۔ ایکسکیوز می، بچے ہماری ہی پروڈکٹ ہیں، بائی پروڈکٹ ہے ہماری، جو ہماری غلطیاں ہیں انہی کا میگنیفائڈ فارم ہے۔ ایڈلٹس بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی ناشکرے ہیں، ساری زندگی ہم ناشکری میں گزار دیتے ہیں، اور ہم ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پاتے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں۔ یہ نعمتوں کا کفران، یہ نعمتوں کے بارے میں انسفیشینٹ اپروچ پھر انسان کو آخرت میں وہاں لے جا کر کھڑا کر دے گی
کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. نہ اپنوں کے شکر گزار، نہ نعمتوں کے شکر گزار، نہ رب کے شکر گزار، نہ وقت اور صحت کے شکر گزار، nothing like it. اور جو نہیں ہے بس سارا فوکس اس کے اوپر ہے. تو نعمتوں پر کانٹینٹمنٹ آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نصیحت سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لو، ڈیٹیچ کر لو، ورنہ حسد کرو گے، نظر لگا دو گے. ہمارا فوکس سارا کیا ہوتا ہے؟ میری نعمتوں کو کوئی نظر لگا دے گا تو میں کیسے بچوں؟ ہیلو بہن، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کسی کی نعمتوں کو نظر تو نہیں لگا رہی؟ بیکاز دس از مور ڈیمیجنگ اینڈ دس شوڈ بی مائی گریٹر کنسرن. اس لیے کہ کسی نے مجھے نظر لگائی نا تو صرف میری دنیا کا نقصان ہوگا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر ہی جائیں گے نا. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ مر ہی جائیں گے. دنیا کا نقصان ہے. اگر کسی نے مجھے نظر لگا دی میری نعمتوں کی وجہ سے تو کیا ہوگا؟ صرف اور صرف دنیا کا نقصان. لیکن اگر میں نے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کر کے نظر لگا دی، اب کیا ہوگا؟ میری تو دنیا بھی جائے گی، حاسد کی دنیا بھی جاتی ہے، اور پھر اس کا آخرت کا معاملہ بھی جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اب وہ کانسیکوینسز فیس کرے گا. تو فوکس کریں اس بات پر کہ جو نعمتیں آپ کو دی ہیں اس پر نظر رکھیں، لوگوں کی نعمتوں پر نظر نہ رکھیں. سچ اے پروفاؤنڈ نصیحت جو رسول اللہ نے کی ہے. ایسا انسان جو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کا شوہر اچھا، اس کے بچے اچھے، اس کا گھر اچھا، اس کی گاڑی اچھی، اس کی گفتگو کا انداز اچھا، اس کی نعمتیں اچھی، اس کے کپڑے اچھے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا، and the list is on going. اور ایسے انسان کو پھر آپ ذہنی مریض نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں الجھی کیوں رہتی ہوں، ڈسٹربڈ کیوں رہتی ہوں. بیکاز آپ نے اپنا دھیان وہاں لگا لیا ہے جس کی کوئی آپ کی زندگی میں ویلیو نہیں تھی، اور جہاں آپ کو فوکس کرنا تھا، جو کام آپ کے رب نے آپ کے حوالے کیے تھے، وہاں آپ کا ذہن ہی نہیں جا رہا. بیکاز یو آر آلریڈی ٹو مچ آکوپائڈ ود دا مٹیریلسٹک اپروچ. آخرت کی تیاری کرنا انسان بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اپنی ناشکری کی دلدل میں دھنس رہا ہوتا ہے. یہ جو ہم دنیا میں اتنا سٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں نا، اس کا نقصان صرف ہماری شخصیت پہ نہیں آتا ہے کہ ہم دبے دبے گھٹے گھٹے روتے ہوئے اداس چہروں کے ساتھ رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی پھر اس کا اگلا اثر ہماری نمازوں پر آتا ہے، حقوق اللہ. ڈیفینیٹلی اس کا اگلا اثر حقوق العباد پر آتا ہے، انسانوں سے معاملات پر. تو اب جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی نا، جب رات میں بستر پہ تکیے کو ہٹ کریں تو دیکھیں آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہوتے ہیں آپ سے. آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کیسی انسان ہیں. حقوق اللہ، حقوق العباد نبھانے والی شکر گزار، یا ناشکری اور نہ حقوق العباد نبھائے جاتے ہیں اور نہ حقوق اللہ نبھائے جاتے ہیں. آخری 10 منٹ مجھے جس چیز پر جگا کر رکھتے ہیں وہ میری اصل پرسنالٹی ہوتی ہے. کیا میں اللہ کی شکر گزار بن کے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آج اچھا دن نہیں تھا، کل ایک اور اچھا چانس دے دیں، بہت اچھا دن گزاروں گی. کیا میرا فوکس صرف یہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں آج دنیا میں مجھے کیا ملا اور کیا نہیں ملا؟ پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تو اب تکیے میں سر دے کے روئے جا رہے ہیں. پسند کی جگہ پر شادی نہیں ہو رہی ہے تو اب تکیے میں سر دے کے روئے جا رہے ہیں. پسند کی جاب نہیں مل رہی ہے تو اب سخت ذہن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. جہاں بزنس ڈیل کرنا چاہ رہے تھے وہ کلائنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوا، اب سخت فرسٹریشن کا شکار ہے. یہ رات کے خیالات جو آپ کو آتے ہیں نا، یہ آپ کی پرسنالٹی شیپ کرتے ہیں. آپ پڑھ لیں اٹھا کے صحابہ کی بایوگرافیز، رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. اور محاسبے میں یہ نہیں کرتے تھے کہ اچھا یہ والا سوٹ تو خریدا نہیں تھا تو کل یہ والا سوٹ جا کر خرید لوں گی. جی نہیں، ان کا محاسبہ ہوتا تھا کتنی شکر گزاری کی، کتنا تقویٰ گیدر کیا، کتنا اپنے رب کے ساتھ معاملے کو میں نے اتنا پروفاؤنڈ کر لیا کہ میری قیامت کے دن جو ہے وہ پکڑ نہ ہو سکے. یہ ہیں وہ چیزیں، اور اسی ایکسپلینیشن سے میری آخری ایکسپلینیشن اٹیچ ہے. اس آخری ایکسپلینیشن پر جانے سے پہلے اس چیز کو سمجھ جائیں، یہ 3 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جس میں آپ نے ہمیں پوری زندگی کو انسرکل کرتے ہوئے یہاں دنیا میں تقوی اڈاپٹ کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے. اس لیے کہ قیامت کے سخت دن میں ہم تقوی اڈاپٹ نہیں کر سکیں گے. تو بہتر ہے کہ دنیا کی زندگی میں حقوق ادا کریں، شکر گزاری، قناعت اڈاپٹ کریں اور تقوی کے گراؤنڈز پر آ جائیں. دنیا کی سٹرگل جو ہے نا وہ آخرت کی
دن کی سخت مشقتوں سے ہمیں بچا لیں گی. ہاں یہاں مشقت ہے، بالکل ہے. کاموں کو چھوڑ کر جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، جب کوئی اٹھ نہیں رہا ہوتا خاندان میں سے اور آس پاس میں سے اور دوستوں میں سے، آپ اٹھتے ہیں. مشقت تو ہے، اسٹرگل تو ہے، بٹ یہ اسٹرگل آخرت کی اسٹرگل کے مقابلے میں، یجعل الولدان شیبہ کے مقابلے میں اٹس نتھنگ. وہ شاعر نے کہا ہے نا، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھا لی. اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے جنہوں نے تھوڑا سا اسٹرگل کر لیا. آپ میں سے وہ بہنیں جو کہ حجاب پہنتی ہیں، نقاب لگاتی ہیں، گرمی آتی ہے نا، کیا آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ یا باقیوں کو دیکھ کر آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو عادت ہے، ان کو گرمی نہیں لگتی؟ کیوں نہیں لگتی گرمی؟ لیکن یاد رکھیں یہ مشقت کس کے لیے ہے؟ میرا سر ڈھانپنے سے لے کر جسم ڈھانپنے تک، اور اس کے بعد میرا سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کور کرنے تک کا جو عمل ہے، کس کے لیے ہے؟ کسی انسان کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے مشقت ہو رہی ہے یہ والی؟ اللہ رب العزت کی محبت میں ہو رہی ہے. اور خاص طور پر جب اوپینینز موجود ہیں کہ آپ چہرہ کھولنا چاہتے ہیں تو کھول لیں، بٹ ایون دین یو آر کورنگ یور سیلف. سو یو شوڈ ہیو دا کلیئرٹی کس کی محبت میں قدم اٹھایا ہے. جس کے لیے اتنی اسٹرگلس کریں گے، بھلا اس کو آپ پر پیار نہیں آئے گا؟ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن وہ آپ کو پریشان ہونے دے گا؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ تھکیں اس کے لیے اور وہ آپ کے لیے مہمان نوازی کے سامان نہ کرے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. آپ کی دوست آپ کے لیے جان نچھاور کر دے، آپ ڈبل جان نچھاور کرتے ہیں اس کے لیے. آپ کے بچے آپ کی خدمت کے اوپر رات بھر کھڑے رہیں، آپ زندگی بھر تک ان کے احسان کو نہیں بھولتے ہیں. وہ اللہ رب العزت ہے، وہ قدردان ہے، وہ الشکور ہے. تو شاعر نے کہا ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھا لی، جہاں میں ملی انہیں آخر بڑائی. جس نے دنیا میں مشقت اٹھائی اللہ کی وجہ سے، اللہ اس کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آپ دیکھ لیں، چلتی پھرتی تصویر ہیں اس بڑائی کی. اپنوں کے ہاتھوں ظلم برداشت کیے، اپنوں کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائیں، اسلام پر عمل کرنے کی مشقتیں اٹھائیں. کیا اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھی سرخرو کیا؟ اور کیا اللہ آخرت میں ان کو انعام دے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورۃ المزمل میں اس مقام پر یہ آیت لاگے جہاں ہمارا عقیدہ آخرت درست کیا ہے، وہاں آپ سوچیں وحی کے آغاز میں ہی مسلمانوں کو سوچنے کا اتنا بڑا ہورائزن دے دیا ہے تاکہ مسلمان ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرتے رہیں. ورنہ آپ مسلمانوں سے ہٹ جائیں، قرآن پڑھنے والے مسلمانوں سے ہٹ جائیں، جنرلی انسان کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا کی زندگی کوئی کل سمجھتے ہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی ایبسلیوٹ ہے. ان کو لگتا ہے دنیا کی زندگی جیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. وہ اس زندگی سے آگے موو نہیں کر پاتے. جبکہ آپ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن آپ کو اس دنیا سے آگے کی ایک زندگی دکھاتا ہے. اسی زندگی کے دروازے سے آپ کو باہر نکل کر ایک کائنات کو ایکسپلور کرنا سکھاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے جس کا جتنا ایکسپوجر ہوتا ہے دنیا میں، وہ اتنی بات کر سکتا ہے اور اتنی بات سوچ سکتا ہے. آپ نے زندگی میں دریا کو صرف خاموشی سے بہتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں آپ سے کہوں کہ کین یو پلیز ڈیفائن اے ریور؟ کین یو پلیز ڈیفائن اے دریا؟ تو آپ کہیں گی ایک پانی کی واٹر باڈی جو بہت پرسکون انداز میں بہتی جاتی ہے اور اس میں کوئی شور، آواز، ہنگامہ، ہل جل، ہلچل کچھ نہیں ہوتی. دس از یور ڈپکشن ان ڈیفائننگ اے ریور. لیکن آپ کا ایکسپوجر دریا کو دیکھنے کا صرف اتنا تھا. اگر آپ نے اس دریا کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک گشنگ ریور دیکھا ہوگا، وہ دریا جو پہاڑوں سے برف میلٹ ہونے کے بعد پانی کے آنے سے ویلی میں آ کر بہتا ہے، اور پھر وہ جس گشنگ انداز میں آواز کے ساتھ راکس سے ٹکراتا ہوا، سپلیش کرتا ہوا آگے جاتا ہے. اب جب آپ دریا کو ڈیفائن کریں گی، your definition will be completely different. So there are two people. One who is completely disconnected from the Quran اور اس کے لیے صرف دنیا، صرف دنیا اور صرف دنیا ہے. He can only see through the lens of the دنیا. That's it. دوسری طرف وہ انسان ہے جو قرآن سے جڑا ہوا ہے. قرآن اس کو اس دنیا کے آگے کی دنیا دکھاتا ہے.
سورۃ مزمل کی آیت نمبر 17 دنیا سے آگے کی دنیا دکھا رہی ہے، یوم القیامہ کے دن کو دکھا رہی ہے، اس دن کی سختی کو دکھا رہی ہے، اس دن کی طوالت کو، اس کی لمبے ہونے کو دکھا رہی ہے، یوم الحشر کی لینتھ کو بتا رہی ہے۔ اب جب یوم الحشر کی لینتھ 50,000 سال کے برابر ہے تو مجھے اس دنیا کی لینتھ کیا لگے گی؟ ایک چھوٹا سا سپین، کیا کہیں گے وہاں مر کر اٹھنے والے؟ شاید ہم ایک دن رہے تھے یا دن کا کچھ حصہ۔ لیکن یہ تصویر صرف ان کو نظر آئے گی جن کا ایکسپوجر قرآن نے بڑھا دیا ہے، ورنہ اگر نگاہیں صرف دنیا پر ہوں گی تو ون ٹریک مائنڈ ہوگا نا، کنسٹرکٹڈ ویژن، ٹنل ویژن۔ زیادہ تر انسان اسی ٹنل ویژن کے ہوتے ہیں۔ قرآن دائرہ بلند کر رہا ہے اس سوچ کا، اور سورۃ مزمل کی آیت نمبر 17 اس ایکسپلینیشن کے ساتھ بہترین ہے، بہترین ہے۔ سو مائی فائنل ایکسپلینیشن، آئی ایم سوری تھوڑا سا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، بٹ الحمدللہ اب تو آپ نے پورا رمضان آلموسٹ میرے ساتھ ایسے گزار لیا۔ فائنل ایکسپلینیشن، مائی فائنل ایکسپلینیشن از مراحل فی الوجود، اور یو کین سے مراحل فی الحیات الوجودی، انسان کی زندگی کے ایگزسٹنس کے سٹیجز آف آر ایگزسٹنس۔ امام ابن القیم الجوزی کی کتاب سے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، انہوں نے انسان کی زندگی کو 4 فیزز میں یا سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہیومن ایگزسٹنس از ایکچولی بیسڈ آن 4 لیولس، اور ان 4 لیولز کو وہ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان، اے مسلمان نہیں کہا، اے انسان تم اپنے رب کی طرف ملاقات کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہو، دوڑے چلے جا رہے ہو، دیر از اے فلو جس کے راستے میں کچھ نہیں ہے۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں انسان اپنی ایگزسٹنس کے 4 فیزز کور کرتا ہے اور فائنلی اپنے رب کے سامنے ملاقات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، 4 فیزز کور کرتا ہوا۔ پہلا فیز وہ کہتے ہیں رحم امی، میری ماں کا رحم، ووم آف مائی مدر۔ انسان کی ایگزسٹنس کا انہوں نے پہلا سٹیج جو ڈیفائن کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سب سے پہلے انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ ماں کا ووم ہوتا ہے، اس کا یوٹرس ہوتا ہے، اس کا رحم ہوتا ہے، جہاں بچہ ہارڈلی موو کر سکتا ہے۔ اب اس بچے کے لیے وہ ووم ساری دنیا ہوتا ہے، اس کے لیے بس یہی جو ایک ووم کی اس کی سرکمفرنس ہوتا ہے نا، بس اس بچے کے لیے کمپلیٹلی وہی دنیا ہے۔ بچے کا سارا فوکس صرف ماں کا وہ ووم ہوتا ہے۔ دس از اسٹیج نمبر 1۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسٹیج نمبر 2 میں لے کر آتا ہے، الحیات الدنیا کا اسٹیج، دنیا کی زندگی۔ یہاں انسان آتا ہے تو ماں کے ووم سے نکل کر جیسے جیسے شعور ملنا شروع ہوتا ہے، اس کا ریسٹرکشن والا مائنڈ پیچھے رہتا جاتا ہے، اور اس کو ماں کا ووم جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ اور انسگنیفیکنٹ لگتا ہے اس دنیا کے فیز کے مقابلے میں، اس لیے کہ دنیا کی رنگینی ہے، دنیا کی وسعت ہے۔ جس امیجن the first phase was the womb and the second stage is this earth، اور انسان کو پھر یہاں کی رنگینیاں نظر آتی ہیں، واسٹنس نظر آتی ہے، اور انسان نظر آتے ہیں، گھلنا ملنا نظر آتا ہے، اور پھر انسان اسی کے اندر کہتا ہے کہ اوکے دس از لائف، اٹ ہیز سچ اے بگ ہورائزن۔ لیکن انسان تو قدحن فملاقی کی سٹیج میں ہے، رکتا تھوڑی ہے یہاں پر بھی، ایگزسٹنس تو آگے بڑھتی جاتی ہے، آگے بڑھتا ہے۔ 3rd سٹیج آتا ہے بعد الموت، زندگی میں موت آ جاتی ہے، موت کے بعد کی اگلی زندگی قبر، عالم برزخ۔ بعد الموت جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہٹ کرتی ہے وہ کہتا ہے دنیا کی زندگی اٹ واز لائف آف نتھنگنس، اب کچھ تھا ہی نہیں، انسگنیفیکنٹ تھی اس قبر کی زندگی کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہاں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو جتنا مس یوز کیا، آج یہاں اس کے سامنے وہ حقیقتیں کھل رہی ہیں جو دنیا میں کبھی اس نے محسوس ہی نہیں کی تھی۔ سو ایز کمپیئر ٹو 2nd stage آف ایگزسٹنس، 3rd stage اس کو بڑی لگتی ہے۔ دین کمز the 4th stage، البعث، جب سور پھونکا جاتا ہے اور قبر سے اٹھا کر نکالا جاتا ہے، اللہ حساب کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ And now this phase is the unending phase، امام ابن القیم لکھتے ہیں یہاں سے انسان کو ان profound realities کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے stage 3 was restricted، stage 2 was restricted،
Stage 1 was restricted. یہ وہ profound reality ہے fourth stage جس میں اب میرا رب مجھے لے آیا ہے. اور یہ وہ fourth stage ہوتی ہے جہاں پر انسان اپنے رب کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے ہمیشہ جب یہ میں امام القیم کے 4 ایگزسٹنس پڑھتی ہوں مجھے ہمیشہ میتھمیٹیکل سمبل یاد آتا ہے. میتھمیٹکس میں آپ نے وہ لیس دین کا سمبل کیا ہوگا نا, جس کو لیفٹ پوائنٹنگ اینگل سے بتاتے ہیں, لیس دین اینڈ مور دین کا اینگل آتا ہے. بعض دفعہ مائیں بالکل ہی بھول جاتی ہیں, بچوں کو پڑھا کے بھی ان کو یاد نہیں آتا. سو دیر از اے سائن, میتھمیٹکس سمبل سائن ہے لیس دین سائن اور دا مور دین سائن. جو آپ کا لیس دین سائن ہوتا ہے وہ لیفٹ پوائنٹنگ اینگل پر آتا ہے. تو اگر آپ اس کو بنانا چاہیں نا لیس دین سائن کے ساتھ, سو فرسٹ اسٹیج از رحم امی از لیس دین الحیات الدنیا, then less than بعد الموت, then less than البعث. بٹ فائنلی ان 4 اسٹیجز سے گزار کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے سامنے لے آتا ہے. اور اس اپنے سامنے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان اس جگہ پر آ کر اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھے تو اس کو احساس ہو جائے کہ اب آگے جو اس کو ملنے والا ہے وہ اس پچھلی زندگی کی بیسس پر ہی ملنے والا ہے. الفدیل رحمہ اللہ آتے ہیں کلاسیکل اسکالرز میں, انہوں نے اپنے شاگرد سے ایک دفعہ پوچھا کتنی عمر بتالی کم عطا علیہ کا, کتنی زندگی گزر گئی؟ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ 60 ایئرس. تو فدیل نے اپنے شاگرد سے کہا بس اپنے رب سے ملنے کی تیاری کرو. شاگرد کو اچھا نہیں لگا, تو شاگرد نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ تو میرے مرنے کی تمنا کر رہے ہیں. تو استاد فدیل جو تھے انہوں نے کہا نہیں, تمہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نعمتوں کو 60 سال بڑا انجوائے کر لیا ہے. Now it's a high time کہ تم جس کی پراپرٹی ہو اب تم اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوگے, وہ سوال کرے گا, تو اب ذرا پروفاؤنڈ وزڈم کو فالو کرتے ہوئے اپنے وقت پر اپنے رب پر وقت لگاؤ. وہ تم سے اپنی پراپرٹی کا سوال کرے گا. تو شاگرد نے پوچھا کہ اچھا بتائیے پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اب جس وقت احساس ہو جائے fix what is left, you will be forgiven from what you have missed. جس وقت احساس ہو جائے میں نے آخرت کی تیاری کل تک نہیں کی تھی, آپ اور میں کلاس میں بیٹھے تھے اس وقت 11:45 ہو رہے تھے, اگر میں نے 11:30 تک کل کی تیاری اور آخرت کی تیاری نہیں کی تھی, حقوق اللہ میں ڈنڈی مار رہی تھی, حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہی تھی, اپنی ناشکری کے اینگل کو نہیں چھوڑ رہی تھی, اب چھوڑ دیں. there is never too late. the moment آپ کو اور مجھے احساس ہو جائے کہ زندگی میں کمی ہے, زندگی ناشکری پر ہے, آپ اسی وقت اپنی کل کی تیاری شروع کر دیں. اور یہ کل کی تیاری از کیپٹل ٹی ٹمورو. وہ سورت حشر کے مطابق جہاں آتا ہے نا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور اگلی آیت میں آتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ سے تقویٰ ہے کیا؟ بی مائنڈفل آف اللہ, بی مائنڈفل آف اللہ, بی مائنڈفل آف اللہ. اور فاسٹ فارورڈ کریں اپنے آپ کو, یہ تقویٰ آپ کی زندگی میں کرتی کیوں ہیں؟ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, مجھے اس دن تقویٰ چاہیے. مجھے اس دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر شرمندہ نہیں ہونا. میرا حقوق اللہ کا ویسل, میرا حقوق العباد کا ویسل, میرا شکر گزاری کا ویسل بڑھا رہے, بھرا رہے, اپنے پورے ایگزسٹنس کے ساتھ اپنے رب کی رحمت کو دعوت دیتا رہے. 2 مرتبہ آیا ہے سورہ حشر میں اتقوا اللہ, تاکہ آپ اور میں یاد رکھیں کیا بھیج رہے ہیں آگے قیامت کے لیے. where we are heading. اپنے گناہوں کے باوجود آپ میں اور مجھ میں ریمورس, ریگریٹ نہیں آنا چاہیے, نا امیدی نہیں آنی چاہیے. اس پر فوکس کریں جو آپ پر ہے, اور اسی پر شکر کرتے ہوئے تزکیہ کریں اور خشیت رب ڈیویلپ کریں. جتنا خشیت رب ڈیویلپ ہوگا آپ دیکھیں آپ اللہ کی طرف دوڑیں گی. جو زندگی میں اللہ کی فرما برداری میں تھک رہے ہوتے ہیں, تھک رہے ہوتے ہیں. اتنی پیاری ایک بات, ایک تابعی اسکالر آتے ہیں میرا خیال ہے, if I'm not wrong, نام مجھے ان کا یاد آ رہا ہے مگر مجھے ایگزیکٹلی ان کی جنریشن یاد نہیں آ رہی. سلف ابن دینار آتا ہے, ابو حازم کے نام سے مشہور تھے, اور وہ اتنی پیاری انالوجی دیتے تھے. وہ کہتے تھے مومن کے لیے موت کا دروازہ, یا مومن کے لیے قیامت کا موقع, یا مومن کے لیے روز محشر کا وقت از لائک کہ جیسے وہ ایک رن اوے سلیو ہے. رن اوے کس سے؟ وہ دنیا میں چینڈ تھا. وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم نہیں آتا, کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل, اس دنیا سے ایسے گزرو کہ جیسے تم جو ہو بس وہ راستہ گزرنے والے مسافر ہو.
یہاں اسٹرینجر ہو. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے. وہ جو یہاں اللہ کے راستے پہ تھک رہا ہے، وہ جو یہاں اللہ کے راستے میں دن رات ایک کر رہا ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی عبادات کو کہیں مس نہیں کرتا بلکہ بیئر منیمم سے اوپر اٹھا رہا ہے، وہ جو انسانوں کے حقوق ادا کرتے میں تھک رہا ہے. آسان تو نہیں ہوتا نا. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا، اعلیٰ اخلاق اڈاپٹ کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا، پھر اس اپنے حق کو چھوڑ دینے کے بعد دنیا کی آزمائشوں کو فیس کرنا. آپ کا حق تھا، آپ کے بھائی بہن نے آپ کو نہیں دیا، وراثت کا حق تھا. It's a daily matter question, daily matter query of every third to fourth house. This is happening in Pakistan خاص طور پہ. مجھے باقی دنیا کا اتنا نہیں پتا ہے but this is happening brutal way میں پاکستان کے اندر. ہر تیسرے سے چوتھا گھر وراثت کا حق مار کر بیٹھا ہے کسی نہ کسی کا. اتنا بروٹل. جس کا مار لیا وہ مظلوم ہے، وہ مظلوم آگے بڑھ کر معاف کر دیتا ہے اس لیے کہ اس نے حدیث سن لی. اس نے کہا میرے اللہ کے رسول نے کہا جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی گارنٹی دیتا ہوں. اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ تو کیا بٹ آسان تو نہیں ہے نا. اب مشکل تو آئے گی اس پر، مشقت تو اٹھائے گا. تو جو اللہ کے راستے کی مشقت اٹھائے گا اللہ کو اس پر پیار نہیں آئے گا. تو سلف ابن دینار ابو حازم کہتے ہیں کہ یہ انسان جس نے زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا ایک بریدنگ پیٹرن بنا لیا تھا، وہ چاہتا تھا اس کو سانس نہ آئے اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کرے. جب اس کو یوم محشر میں کھڑا کیا جائے گا he will be desperate to meet اللہ سبحانہ وتعالی. اس کا تو سارا فوکس یہ ہوگا کہ بس مجھے اللہ نظر آئے اور میں اس کی طرف دوڑ جاؤں. فَفِرُّوا إِلَى اللہ کی تصویر وہ روز محشر بنے گا. اس پر یجعل الولدان شیبا نہیں اثر کرنے والا، اس لیے کہ اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا. کیوں تھا اللہ کے وعدوں پر یقین؟ وہ زندگی میں قرآن کے سامنے بیٹھتا تھا، وہ قرآن کو انٹرنلائز کرتا تھا، وہ قرآن کو محسوس کرتا تھا. قرآن اس کی زبان سے نہیں، قرآن اس کے قلب سے ادا ہوتا تھا. قرآن اس کے کانوں سے نہیں، قرآن اس کے قلب میں ایبزارب ہوتا تھا. یہ اس کی کیفیت تھی. اللہ سے محبت کرتا تھا. مانگے اللہ سے اللہ کی محبت. جن کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں. جن کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے وہ آخرت کی آزمائشوں سے بچا لیے جاتے ہیں. جن کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے وہ آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں. نہ صرف آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت میں اللہ کی مہمان نوازی نصیب ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ان کی دنیا کی زندگی کی تصویر کیا ہوتی ہے؟ آئی ایم لیونگ یو ود اے شعر. شاعر نے کہا ہے مجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے اے اللہ کہ مجھے سانس تک نہ آئے تیرے ذکر کے بغیر. میری محبتیں بھی آپ کے لیے اور میری ناراضگیاں بھی آپ کے لیے، میری قربانیاں بھی آپ کے لیے اور میرا تھکنا بھی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان آیات سے عمل کی راہیں دیکھنا اور ان پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنتوں میں عطا فرمائے. اللہم اجعلنا صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا واغفر لنا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عافیا عن المجرمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.